متکلم جس وقت کلام کرتا ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے مافی ضمیر کو سامع تک پہنچا سکے. کلام کی غرض و غایت مافی الضمیر کا اظہار اور افہام ہے. ٹھیک ہے. جب کلام کی غرض و غایت مافی ضمیر کو سامع کو تک پہنچانا ہے، اس کے فہم تک پہنچانا ہے، تو اب اس کے اندر 3 صورتیں ہیں. کلام متکلم کی مراد کو بیان کرے گی علی نحو النص. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے اس کو بیان کرے گی علی نحو الظہور. تیسری صورت یہ ہے کہ اس کو بیان کرے گی علی نحو الاجمال. لفظوں پہ دھیان دو. متکلم نے کلام کی ہے کس لیے؟ تاکہ جو اس کے ذہن میں جو کچھ اس کی مراد ہے، مطلوب ہے، اس مراد کو سامع کے سامنے اس کو سمجھا سکے. تو متکلم کی کلام نے اب کیا کرنا ہے؟ اس کی مراد کو بیان کرنا ہے، یعنی اس کے اوپر دلالت کرے گی. جب یہ کلام اس متکلم کی مراد کو بیان کرنے کے لیے بولی گئی ہے تو اب یہ بیان کرے گی مراد کو. ٹھیک. کیسے بیان کرے گی؟ اس پہ دلالت کر کے. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو اس کی دلالت یا علی نحو الیقین ہے، علی نحو القطع ہے. اس کو کہتے ہیں کہ یہ متکلم کی مراد کو بیان کر رہی ہے علی نحو النص. اور اگر متکلم کی مراد کو یہ کلام بیان کر رہی ہے علی دلالت ظنی کے ساتھ، یعنی اس کی مراد کے اوپر اس کلام کی دلالت ظنی ہے، تو ایسی صورت میں اس کلام کو کہتے ہیں کہ یہ متکلم کی مراد کو بیان کر رہی ہے علی نحو الظہور. اور اگر یہ متکلم کی مراد کے اوپر دلالت کرے دلالت الاحتمالی، جسے اب شک کہتے ہیں، تو اس وقت بولا جاتا ہے کہ یہ کلام متکلم کی مراد پہ دلالت کرتی ہے علی نحو الاجمال. یہ 3 چیزیں سمجھ میں آ گئی ہیں. پہلی صورت جب متکلم کی مراد پر یہ دلالت کرے علی نحو القطع، تو کیا نام ہے اس کا؟ نص. اس کی مراد کو بیان کرے علی نحو الظن تو کیا بولتے ہیں اسے؟ ظہور. بیان کرے علی نحو اجمال تو کیا بولتے ہیں؟ احتمال تو کیا بولتے ہیں اسے؟ اجمال. یہ 3 کیٹیگریز ہیں. متکلم اپنی مراد کو سمجھانا چاہتا ہے کلام کے ذریعے، تو کلام جو ہے یہ واسطہ وسیلہ ہے سامع کو متکلم کی مراد پہنچانے کا. تو اس کلام نے متکلم کی مراد کو بیان کرنا ہے، تو بیان کرنے کی اس کی یہ 3 صورتیں ہیں. ٹھیک ہو گئی بات؟ اگر یہ بیان کرتی ہے علی نحو النص، ٹھیک، یہ موضوع آتا ہے قطع کے ضمن میں، یہ گزر چکا ہے پیچھے. ٹھیک ہے. اگر یہ بیان کرتی ہے علی نحو الظن، اسے ظہور کہتے ہیں، اور بحث امارات کی چل رہی ہے، ظنون کی چل رہی ہے. ٹھیک ہے. بعد میں پھر نوبت آئے گی کس کی؟ اجمال کی، مجمل مبین کے ضمن میں. واضح ہو رہی ہے یہ تصویر؟ اچھا یا رحمت اللہ. تو ہم نے ان 3 میں سے کس آپشن کو اپنی بحث کا موضوع قرار دیا ہے؟ ظہور کو. اب ظہور میں آ جاؤ. ظہور کے اوپر حکم لگایا گیا ہے. کیا حکم لگایا گیا ہے؟ انہ حجتن. حجتن سے کیا مراد ہے؟ حجتن سے مراد یہ ہے کہ کلام جس معنی میں ظہور رکھتی ہے اسی معنی کو ہی متکلم کی مراد قرار دیا جائے. ٹھیک ہے. یہ مطلب ہے کہ کس بات کا؟ الظہور حجتن. ظہور حجت ہے بھائی. کیا مطلب ہے؟ حجت ہے. 2 سینگ ہیں اس کے؟ نہیں.
ظہور حجت سے مراد یہ ہے کہ جس معنی میں کلام ظہور رکھتی ہے اس معنی کو متکلم کی مراد قرار دیا جائے. خلقنا من ھذا. جی. اچھا، تو ظہور کے اوپر ہم نے حکم لگایا ہے. کیا حکم لگایا ہے؟ حجیت کا. انہو حجاتن. حجت کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ظہور کے حجت ہونے کی کیا دلیل ہے؟ آپ نے کہا بھائی سیرۃ العقلاء ہے. پچھلی بحث میں آپ نے کہا کہ سیرۃ العقلاء ہمارے پاس دلیل ہے. اس دلیل کے ذریعے ہم ثابت کریں گے کیا؟ حجت کا حکم. کہ ظاہر کیا ہے؟ حجت ہے. طے ہو گئی بات. اب باقی تفصیل گزر چکی ہے کہ وہ ظہور جو حجت ہے تو اس کا مطلقاً حجت ہے یا کہ اس کی حجت ہونا مقید ہے، الی آخری یہ ساری تفصیل گزر چکی ہے. لیکن ایک نتیجہ جو ہے کل تک ہم طے کر چکے ہیں، کیا؟ کہ ظواہر الکلام حجت. ٹھیک ہے جی. ظہور کے اوپر حکم لگ گیا. کیا حکم لگ گیا ہے؟ حجت کا. ٹھیک ہے، رکے. آپ نے جس وقت ظہور کے اوپر حکم لگایا حجت کا، تو حجت کو حکم آپ نے جس دلیل کے ذریعے بیان کیا، دلیل سمجھ آ گئی، حجت ہونا ہمیں سمجھ میں آ گیا. سوال یہ ہے کہ آپ نے حجت کا حکم لگایا ظہور پر، یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کلام اس معنی میں ظہور رکھتی ہے یا ظہور نہیں رکھتی ہے؟ یہاں سے آج کا درس شروع ہونے لگا ہے. توجہ فرمائیے. آپ نے حجت ہونا حکم ہے، کس کے اوپر لگایا گیا ہے؟ ظہور کے اوپر. تو ظہور کیا ہو جائے گا حجت کے لیے؟ موضوع. ٹھیک ہے. حجت کا حکم تو آپ نے سیرت عقلاء والی دلیل کے ذریعے ثابت کر لیا. ہم اب حکم میں نہیں، جس موضوع پہ آپ نے حکم لگایا ہے اس موضوع کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ کلام فلاں معنی میں ظہور رکھتی ہے یا ظہور نہیں رکھتی ہے. تو آج کا موضوع جو ہے وہ ظہور کا حجت ہونا نہیں بلکہ خود نفس ظہور ہے کہ یہ ظہور کس وقت حاصل ہوتا ہے، کس وقت متحقق اور حاصل نہیں ہوتا ہے. توجہ فرما لیا آپ نے. آپ سنیے. کہتے ہیں ظہور کلام فلاں معنی میں ظہور رکھتی ہے. کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں ظہور موجود ہے؟ بھائی کلام کا ظہور موجود ہے فلاں معنی میں. کہتے ہیں ظہور کا پتہ چلے گا، دو تین چیزیں ہیں ہم آپ کو بیان کرتے ہیں، امید ہے آپ کو ظہور کے ہونے نہ ہونے کا اطمینان حاصل ہو جائے گا. توجہ فرمائیے. سامع کو علم ہے کہ یہ لفظ فلاں معنی کے لیے وضع کیا گیا. ٹھیک. تو علم بالوضع کی بنا پہ جس وقت اس لفظ کو آپ استعمال کریں گے تو لفظ کا ظہور متحقق ہو جائے گا اس معنی میں جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا. ٹھیک ہے نا. استعمال متأخر عن الوضع ہے. پہلے وضع کیا جاتا ہے لفظ کو، پھر اس کو استعمال کیا جاتا ہے. متکلم جب استعمال کر رہا ہے تو استعمال کے وقت میں ہم علم بالوضع کی بنیاد پہ ہمیں ذہن کا تبادر ہو جائے گا کہ بھئی جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اس معنی میں یہ استعمال ہوا ہے. ٹھیک. تو اس کا ظہور منعقد ہو جائے گا کس میں؟ اس معنی میں جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے. یہ اس معنی میں اس کا ظہور جو منعقد ہوا ہے، آپ کو ظہور کے حاصل ہونے کا پتہ کیسے چلا ہے؟ علم بالوضع کے ذریعے. ٹھیک ہے. اور ایسی صورت میں کلام کا ظہور اپنے معنی حقیقی میں ہوگا. تو یہ فرمایا آپ نے. دوسری صورت ظہور کے متحقق ہونے کے بارے میں آپ کو اطمینان ہو جائے گا کہ یہاں کلام ظہور رکھتی ہے. متکلم نے کلام کیا ہے اور اپنا معافی ضمیر سمجھانے کے لیے ساتھ میں قرینہ استعمال کیا ہے. رائے تو اسدن فی الحمام میں. ٹھیک ہے جی. تو اس وقت بھی کلام ظہور رکھتی ہے اس معنی میں جس معنی کو متکلم سمجھانا چاہتا ہے یا جو معنی متکلم کی مراد ہے. قرینہ سے پتہ چلے گا. تو جو ہے کلام ظہور رکھتی ہے اس معنی میں جس معنی کو جو معنی متکلم کی مراد ہے، جو معنی تمہیں سمجھانے کے لیے اس نے کلام کیا ہے. ٹھیک ہے نا. وہی معنی اس کی مراد ہوگا نا. تو اپنے معنی مراد کو سمجھانے کے لیے کلام کیا ہے مصنف نے، اور اس معنی میں یہ کلام ظہور رکھتی ہے کس کی بنا پہ؟ قرینے کی بنا پہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہور منعقد ہوگا متکلم کی مراد والے معنی میں علم بالقرینے کی وجہ سے.
करीने का आपको पता चल गया। ठीक हो गया। ठीक है, दो सूरतें हो गई। कहता है तीसरी सूरत ये है कि आपको करीने के, एक तो करीने के वजूद का इल्म है, दूसरा करीने के मौजूद ना होने का इल्म है। ठीक है। मुतकल्लिम ने कलाम किया है तो कलाम करने के बाद आपने देखा कि कोई करीना साथ मौजूद नहीं है। तो करीने के मौजूद ना होने की सूरत में आपको उसके करीने के मौजूद ना होने का इल्म से कात है, कात वसल हो गया तो भी कलाम जो है मुतहक्किक हो जाएगी, उस कलाम का ज़हूर मुतहक्किक हो जाएगा उस माने में जिस माने में वो जिस माने को बयान करने के लिए कलाम करीने की मोहताज नहीं होती। और वो कौन सा है? माना हकीकी। ठीक है, यानी ये तीसरी सूरत पलट के जा रही है इल्म बिल वज़ा की तरफ। ठीक है ना, तीसरी सूरत जो है पलट के जा रही है किधर? इल्म बिल वज़ा की तरफ। तो इसलिए इसको मैं तीसरी सूरत जो है ना नाम नहीं देता हूं। ठीक है ना, तो वो यानी माना हकीकी है जिसके अंदर कलाम ने ज़हूर पाया है। तो आप इसको एक बार जो है वो बवास्ता इल्म बिल वज़ा के जरिए बयान कर रहे हैं, दूसरी बार इसको आप बयान कर रहे हैं कि इस माना हकीकी के खिलाफ करीना, कि जो करीना आके इसको माना हकीकी से फेर कर किसी और माने की तरफ ले जाता है, माना मजाजी की तरफ, ऐसा करीना उसने नसब नहीं किया। तो उसके नसब ना करने से आपको इल्म हासिल हो जाएगा, कात हासिल हो जाएगा उस माने का जिसमें ये ज़हूर रखते है कि यही उसकी मुराद है। लेकिन होगा तो फिर भी वही उसका माना हकीकी। ठीक है आगाजान। तो अब इसको जो है वो इल्म बिल करीने के जरिए ज़हूर का इनेकाद मान लो या इल्म बिल वज़ा की बिना पे करीने का इनेकाद मान लो, नतीजा एक ही है कि कलाम ने जिस माने में ज़हूर पाया है वो माना उसका माना हकीकी है। अच्छा, इसका मतलब यह है कि आपको इन सूरतों में ज़हूर का इत्मीनान है, कलाम के माने के अंदर जो ज़हूर रखती है उस ज़हूर का इत्मीनान है। आपको इत्मीनान है कि कलाम फलां माने में ज़हूर रखती है। फलां माने से मुराद उसका माना हकीकी भी हो सकता है और उससे माना मजाजी भी हो सकता है। ठीक, मगर जो भी है उस माने में से उसके अंदर कलाम ज़हूर रखती है और आपको ज़हूर के बारे में इत्मीनान है। ठीक हो गई बात। मुसन्निफ कहता है जब ज़हूर का इत्मीनान है फ़इन्नहु हुज्जतुन, यानी इत्मीनान है, कत नहीं है ना। अगर कत होगा तो फिर कत भी हो सकता है, कत होगा तो फिर किबला ज़हूर न रहा, फिर नस होगी। नहीं 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 नहीं, अच्छा किया आपने जो है वो इल्तिफात दे दिया आपने। तो जो फरमाइए, कलाम और मुतकल्लिम की मुराद, कलाम मुतकल्लिम की मुराद पे दलालत करे। ठीक है ना, अला नहविल कत तो नस है, अला नहविल ज़न तो ज़हूर है। ठीक है ना, अब इस ज़हूर को हम प्रूफ कर रहे हैं किसी और दलील से। कलाम ने नास या ज़हूर बनना है जब कलाम और मुतकल्लिम की मुराद के दरमियान आप जो रिश्ता तय कर रहे हैं ना, उस रिश्ते की बुनियाद पे इस कलाम को आप नस कहेंगे, उस कलाम को आप ज़हूर कहेंगे। हम जो है कलाम और मुतकल्लिम के माबैन रिश्ते को बयान नहीं कर रहे। रिश्ते के दरमियान जो कलाम और मुतकल्लिम की मुराद के दरमियान रिश्ता या ज़हूर का होता है या रिश्ता नस का होता है। कलाम, ये मुतकल्लिम की कलाम है, ये उसकी मुराद है जिसको समझाना चाहता है। इन दोनों के दरमियान एक रिश्ता है, उस रिश्ते का नाम या ज़हूर है या उस रिश्ते का नाम नस है। अगर इस रिश्ते का नाम ज़हूर है तो इस ज़हूर को आप जिस दलील के जरिए प्रूफ कर रहे हैं वो दलील मुफीद कात होगी या मुफीद ज़ान होगी। अगर वो मुफीद कात भी है तो उसने किस चीज के कात का फायदा दिया है? ज़हूर के कात का फायदा दिया है। जब ज़हूर के बारे में उसने हमें कात यानी हमें उसने कात दिया है कि कलाम ज़हूर रखती है। अब कोई दलील आके कलाम के किसी माने के अंदर ज़ाहिर होने का कात दे तो कात देने से वो ज़ाहिर नस नहीं हो जाएगा, ज़ाहिर ही रहेगा। क्यों? इसलिए कि वो मुराद मुतकल्लिम को ज़न्नी दलालत के जरिए बयान कर रहा है। नस तब बनेगा जब उसकी अपनी दलालत कतई हो जाएगी। और थोड़ा आसान करता हूं, आप मुशव्विश हो गए। अमारात की बहस में
अमारात हुक्म शरी को बयान करती हैं अला नहविल काती अला नहविल जान। ठीक है। और जान जो है हुज्जत नहीं है जाती तौर पे, तो फिर कोई दलील चाहिए, जो दलील आएगी इस अमारत की हुज्जियत को प्रूफ करेगी। हुज्जियत को प्रूफ करने के बाद फिर उसके बयान करदा हुक्म को हम तस्लीम करेंगे। ठीक हो गई बात। तो जिस हुक्म को वो बयान कर रही है उसको तो अला नहविल जान ही बयान कर रही है ना। ठीक हो गई बात। अब आ जाओ उन अदिल्ला की तरफ जो अमारत की हुज्जियत को प्रूफ करती हैं। वो अदिल्ला जो है ज़न्नी है या कती हैं? वो कती हैं। क्यों? अगर उनको भी ज़न्नी मान लिया जाए तो जान के जरिए जान की हुज्जियत साबित नहीं हो सकती। ये जो असल की बहस हमने पीछे पढ़ी है ना कि शक हो जाए हुज्जियत में तो असल क्या है, ठीक है ना। उन्होंने कहा सिर्फ हुज्जियत उस सूरत में होगी जब आपको हुज्जियत का कत, हुज्जियत में शक हो जाए, जान हो जाए, तो असल क्या है? हुज्जियत नहीं है, क्योंकि शक के जरिए भी हुज्जियत साबित नहीं होती, जान के जरिए भी हुज्जियत साबित नहीं होती। ठीक हो गई ना बात। तो अब वो अदिल्ला जिनको आप अदिल्ला हुज्जियत कहते हैं, वो अदिल्ला हुज्जियत क्या हैं? कतई हैं। किस चीज के कात का फायदा दे रही हैं? कि अमारत हुज्जत है। तो अब ये अदिल्ला कतईया जो आके अमारत की हुज्जियत को प्रूफ करती हैं, जो आके साबित करती हैं कि अमारत तुम्हारे लिए हुज्जत करार दे दी गई है, अब उन अदिल्ला कतईया की बिना पे वो अमारत जो हुक्म शरी को बयान करती थी अला नहविल जान, वो कत में नहीं बदल जाएगी, वो जान नहीं रहेगी। बात की तस्वीर ज़हन में आई है या नहीं आई? शाह जी, यानी कात के लिए जो है वो किसी दलील की जरूरत नहीं होगी। कात पे जाके गुफ्तगू को मुंतही होना चाहिए। अगर ये मुकदमा ज़नी है तो इसको आप प्रूफ करेंगे किसी और मुकदमे के जरिए, वो कती होना चाहिए, वो कती होना चाहिए। बेला आखिर दलील जो है याद होगा आपको क्या मंतक के अंदर कि सुगरा कुबरा जो है वो कती होना चाहिए। अगर कती नहीं है तो उनका सिलसिला कत के ऊपर जाके मुंतही होना चाहिए। तो आखिरी मुकदमा जो कती है, जिस पे जाके तुम्हारा सिलसिला मुंतही हुआ है, उसके ऊपर जितनी भी है वो सारे उस पे कायम है। जब उस पे कायम है तो अब उसकी वजह से जो सारे मुकदमे उसके पीछे तसलसल में आ रहे हैं, जिनको हम इसकी बुनियाद पे तस्लीम करें, वो इसकी वजह से कात में नहीं बदल जाएंगे, वो ज़न्नी ही रहेंगे। तो बात में आ रही है नहीं आ रही? लिहाजा ज़हूर का इन एकाद या ज़हूर का तहस्सुल, ज़हूर का तहक्कुक आपने प्रूफ किया है एक कती दलील से। तो कती दलील के जरिए जब आप ज़हूर को प्रूफ करेंगे तो वो ज़हूर जो है नास नहीं बन जाएगा, ज़हूर ही रहेगा। जैसे कि अमारात को, उनकी हुज्जियत को जब आप कती दलील से प्रूफ करते हैं, कती दलील के जरिए उनकी हुज्जियत साबित करती हैं, तो वो अमारात जो हैं मुतवातिर नहीं बन जाती, वो अमारात ही रहती हैं। सही, ठीक है अगर जहां। लिहाजा ये ज़हूर जो है, इस ज़हूर के तहक्कुक का आपको इत्मीनान चाहिए। अगर आपको इत्मीनान है कि ये कलाम इस माने में ज़हूर रखती है, तो ज़हूर के वजूद और तहक्कुक का जब आपको इत्मीनान है फ़इन्नहु हुज्जतुन। रही ये बात कि आपको ज़हूर का ये इत्मीनान कहाँ से हासिल हुआ है, कहते हैं ये इत्मीनान आपको कभी इल्म बिल वज़ह से आएगा, कभी जो है वो खिलाफ वाला करीना जो है उसके ना होने से आएगा, कभी खुद करीने से आएगा जब वो करीना इस कलाम को ज़हूर को फेर के एक मजाजी माने में मुनाकिद कर रहा है, जब मुतकल्लम की मुराद वही मजाजी माना ही उसकी मुराद हो। ठीक है। तो ये करीना या वजह ये सारे आपको उस ज़हूर के इत्मीनान का फायदा देंगे। शाह साहब ने कहा है कि ज़हूर के बारे में इत्मीनान क्या, ये कात भी हो सकता है आपको कात हासिल हो जाए। तो कात हासिल होने से ज़हूर जो है वो नास नहीं बन जाएगा, वो ज़हूर ही रहेगा। तो अब आपको ज़हूर के तहक्कुक का जान है यूं समझ लो, या ज़हूर के तहक्कुक का इत्मीनान है, या तो मुझे फरमाइए कैटेगरी गिनाने लगाऊं तो उसने 3 कैटेगरीज बनाई हैं। आपको ज़हूर का इत्मीनान है, या ज़हूर का ज़न है, या ज़हूर का शक है। यानी आपको या तो इत्मीनान होगा कि ये कलाम इस माने में ज़हूर रखती है, एक सूरत, या आपको ज़न है ये कलाम इस फलां माने में ज़हूर रखती है, या आपको शक होगा ये कलाम फलां माने में ज़हूर रखती है। ठीक है। अभी इन 3 में से हम पहली सूरत गिनवा रहे हैं, कौन सी? इत्मीनान की। इत्मीनान वाली सूरत, इसको उसने इत्मीनान का नाम इसलिए दिया है कि आम तौर पर हमें जो ज़हूर के इनेकाद का पता चलता है वो इल्म बिल वज़ह की वजह से पता चलता है। इल्म बिल वज़ह यानी कात बिल वज़ह आप कह सकते हैं। यानी आपको कात है कि फलां लफ्ज़ फलां माने के लिए वज़ह किया गया है,
تو جس وقت آپ کو وضع کا قط ہے تو وہی کا لفظ جب استعمال کیا جائے گا تو استعمال کے مورد میں متکلم نے معنی حقیقی کے خلاف کوئی قرینہ نصب نہیں کیا تو آپ کیا سمجھیں گے؟ اسی میں ظہور، اسی میں ظہور رکھتا ہے جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا. متوجہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لہذا ظہور کے بارے میں آپ کو میں لفظ اطمینان بول گیا ہوں، اور لفظ اطمینان جو ہے وہ قط کے قریب قریب بولا جاتا ہے، یا نفس القط کہہ لیں آپ، چونکہ فنی لحاظ سے ہمارے پاس اگر اس کی جو ہے وہ مثالیں نہ ہوں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ظہور کے تحقق کا قط ہے، ظہور کے تحقق کا ظن ہے، ظہور کے تحقق کا شک ہے. اگر آپ کو ظہور کے تحقق کا قط ہے، جو کہ آپ کو ظہور کے بارے میں یہ قط حاصل ہوا ہے، یعنی ظہور کے یہاں متحقق ہونے کا قط حاصل ہوا ہے علم بالوضع سے، بے وجود القرینہ سے، بے عدم نصب القرینہ سے الی آخر. مگر آپ کو قط حاصل ہو گیا کس بات کا؟ کہ یہ کلام فلاں معنی میں ظہور رکھتی ہے. جب قط حاصل ہو گیا کہ کلام کے اندر ظہور پایا جاتا ہے فلاں معنی کے حوالے سے، تو وہ ظہور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس ظہور کے وجود کے بارے میں آپ مطمئن ہیں کہ یہاں ظہور موجود ہے. ٹھیک ہے؟ اور اگر ظہور کے وجود کے بارے میں آپ مطمئن نہیں ہیں، مطمئن نہیں ہے کہ صورت میں پھر دو صورتیں نیچے والے آ جائیں گی. کون کون سی؟ اس کے وجود کا آپ کو ظن ہے، یا اس کے وجود کا آپ کو کیا ہے؟ شک ہے. ان دونوں کو اس نے ایک ہی شمار کیا ہے. متوجہ ہو گئے؟ اچھا، تو ساری بحث جو ہے ہماری اب ظہور کی حجت کے بارے میں نہیں چل رہی، خود نفس ظہور کے بارے میں چل رہی ہے کہ کس صورت میں یہ ظہور موجود ہوتا ہے، کس صورت میں یہ موجود نہیں ہوتا. اگر ہم ظہور کو اپنے لفظوں میں کہیں کہ اس کلام کا یہ معنی ہے اور آگے یہ معنی حجت ہے یا نہیں، یہ دوسرا اسٹیپ بن جائے گا. اس کا معنی حجت نہیں ہوتا، حجت کو ہم خود ظہور کے اوپر لگے گا. یہ کلام جو مصنف کر رہا ہے اس کا یہ معنی ہے، مطلب یہ اس کا ظہور ہے، اس کا ظاہر یہ مطلب ہے اس کا. آپ مشوش ہو گئے، چلو میں تعبیر اور بدل لیتا ہوں. بھئی ہمارے پاس تین چیزیں ہیں، ایک کلام ہے، ایک معنی ہے. کلام کو دال کہتے ہیں، معنی کو مدلول کہتے ہیں. تیسری چیز ان دونوں کے درمیان ہے، اسے دلالت کہتے ہیں. اب اس دلالت کو جو ہے وہ یا یہ دلالت قطعی ہوگی، یا یہ دلالت ظنی ہوگی، یا دلالت احتمالی ہوگی. اسی دلالت کو نص کہیں گے، اسی دلالت کو ظہور کہیں گے، اسی دلالت کو اجمال کہیں گے. آپ تو ذہن میں جو ہے وہ الگ الگ کوئی مفہوم نقش ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ ظہور کا لفظ آپ کو جو عجیب لگا ہے، ظہور کا لفظ ہٹا دو. وہ ظہور کا لفظ کیوں بول رہا ہے؟ چونکہ ظہور انہوں نے ایک اصطلاح بنائی ہے وہی دلالت جس کو ظہور کہہ رہے ہیں. ظہور سے مراد وہی دلالت ہی ہے جو دال اور مدلول یعنی کلام اور معنی کے درمیان جو رشتہ ہے جس کو آپ دلالت کہتے ہیں، اسی دلالت کو ہی ظہور کہہ رہے ہیں. لیکن بھئی دلالت ہی کہہ دو، چونکہ دلالت کے لفظ سے ہم مانوس ہیں، تو کہتے ہیں چونکہ دلالت کے اندر جو ہے وہ مختلف کیٹیگریز ہیں، کبھی وہ دلالت علی نحو القط ہوتی ہے، کبھی علی نحو الظن ہوتی ہے. اس لیے ہم نے پھر اس کیٹیگریز کے حساب سے الگ اس دلالت کا نام رکھ لیا ہے کہ اگر دلالت اس کیٹیگری کی ہو تو اس کا نام ہم ظہور رکھیں گے. اس دلالت کو ہم کیا بولیں گے؟ ظہور. اگر وہ کون سی دلالت ہو؟ ظنی ہو. متکلم کی مراد کو بیان کرے، متکلم کے مراد والے معنی کے اوپر یہ کلام دلالت کرے علی نحو الظن، تو اس وقت اس دلالت کو ہم کیا نام دیں گے؟ ظہور کا. اور اگر اس معنی کے اوپر یہ دلالت کرے علی نحو القط تو اس وقت اس دلالت کو نام ہم دیں گے نص کا. ٹھیک ہے اگر جان؟ پھر آگے یہ بحث آئے گی کہ آپ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ کلام متکلم کی مراد پر جو ہے علی نحو القط دلالت کر رہی ہے، علی نحو النص دلالت کر رہی ہے. جیسے کہ آج ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کلام متکلم کی مراد کے اوپر دلالت علی نحو الظن کر رہی ہے، علی نحو الظہور کر رہی ہے. تو ظہور نام اسی دلالت کا ہی ہے، لیکن ہر دلالت کو ہم ظہور نہیں کہہ سکتے چونکہ اس کے اندر ہم نے کچھ قسمیں بنائی ہیں. ٹھیک ہے؟ مدلول کو بیان کرنے کے حوالے سے اس کے اندر کچھ درجات ہیں، تو ان درجات کے حساب سے ہم نے یہ نام دیا ہے دلالت کو. کیا نام دیا ہے؟
ظہور. تو اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ کلام فلاں معنی کے اندر دلالت رکھتی ہے، فلاں معنی کے اندر ظہور رکھتی ہے؟ تو کہتا ہے یہ ظہور کا پتہ، اس دلالت کا پتہ چلے گا علم بالوضع سے، علم بنصب القرینہ سے، علم بعدم وجود القرینہ سے. علم بالوضع کی صورت میں بھی کلام کا ظہور حقیقی معنی میں ہوگا، علم بعدم القرینہ کی صورت میں بھی کلام کا ظہور حقیقی معنی میں ہوگا، علم بوجود القرینہ کی صورت میں کلام کا ظہور مجازی معنی میں ہوگا. مجازی معنی بھی متکلم کی مراد ہی ہوتا ہے. ہماری غرض متکلم کی مراد کو معین کرنا ہے. حقیقی اور مجازی ہونا یہ چیز ہمیں مہم نہیں ہے. ہم کو پابندی نہیں لگا رہے متکلم پر کہ تو جب بھی بیان کرے گا تو حقیقی معنی ہی بیان کرے گا، حقیقی معنی ہی تیری مراد ہونا چاہیے، مجازی معنی تو مراد لینے کا حق نہیں رکھتا نا. اسے حق ہے چاہے وہ مجازی معنی اس کی مراد ہو یا حقیقی معنی مراد ہو. ہمارا مقصد کلام کے ذریعے اس کی مراد کو سمجھنا ہے. یہ جو ہے وہ جب حقیقی معنی جو ہے وہ اسے سمجھا جا رہا ہے تو پھر اس کلام سے مراد یعنی کہ مصنف جو ہے وہ متکلم کی ہم ظہور کیوں لے رہے ہیں، نص کیوں نہیں لے سکتے؟ نص کی بحث آئے گی تو پھر وہاں آئیں گی شرائط کہ یہ شرائط کلام کے اندر موجود ہوں تو پھر وہ دلالت جو ہے وہ قطعی بنے گی اور وہ نص کہلائے گی. یعنی یہ دیکھیں کلام ہے، دلالت ہے، آگے معنی ہے. اب اس دلالت کے بارے میں ہم نے فیصلہ دینا ہے کہ یہ دلالت کون سی ہے، یہ فیصلہ ہم شرائط کے ذریعے دیں گے جیسے کہ آج ہم دے رہے ہیں. جب نص کی بحث آئے گی تو وہاں دے گا کہ یہ شرائط موجود ہوں تو پھر وہ نص ہے، یہ شرائط نہ ہوں تو پھر ہم اس دلالت کو نص نہیں کہیں گے. واضح ہو رہی ہے بات؟ اچھا، بہت ٹائم لے لیا آپ لوگوں نے. تمہید میں ہی بحث کو میں آگے بڑھا نہیں سکا ہوں. آپ مشوش ہو گئے، گراؤنڈ نہیں بن سکا ہے گفتگو کا. تو تصویر مکمل کریں تاکہ جو ہے میں گفتگو کو آگے بڑھا سکوں. ہاں سلام، کیا صلاح ہے؟ اچھا، تو یہ جو ظہور ہے ان تین صورتوں میں سے تیسری ایک صورت ہے اس کا نام ہے ظہور. اب یہ ظہور جو ہے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ظہور وجود رکھتا ہے یا وجود نہیں رکھتا ہے؟ تو کہتا ہے یا اس کے وجود کا آپ کو پتہ ہوگا علم بالوضع کے ذریعے، علم بنصب القرینہ کے ذریعے، علم بعدم نصب القرینہ کے ذریعے. ایسی صورت میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں ظہور موجود ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو ظہور موجود ہونے کا جب آپ کو علم ہے، ظہور کے وجود کا علم ہے، یہاں آپ کو علم ہے کہ یہاں ظہور موجود ہے، ظہور وجود رکھتا ہے، ظہور متحقق ہو چکا ہے. ٹھیک، تو آگے اس کے اوپر آپ حکم لگا دیں گے انہو حجتن. ٹھیک ہے، تو انہو حجتن یہ اگلا حکم جو لگے گا، اس حکم کو لگانے سے پہلے آپ کو یہاں کیا چاہیے؟ ظہور کے وجود کا اطمینان چاہیے. اور اگر ظہور کے وجود کا آپ کو اطمینان نہیں ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا، ظہور کے وجود کا اطمینان نہیں ہے، یہ نہیں ہے سے اصل درد شروع ہونے لگا ہے. یہ ساری تمہید تھی. ظہور کے وجود کا آپ کو اطمینان نہیں ہے تو پھر آپ ایسی صورت میں عدم اطمینان کی صورت میں عدم اور اطمینان بے وجود ظہور ہے. ظہور کے وجود کے بارے میں، ظہور کے تحقق کے بارے میں، ظہور کے انعقاد کے بارے میں آپ مطمئن نہیں ہیں. تو ایسی صورت میں اس ظہور کے اوپر حجت کا حکم لگے گا یا نہیں لگے گا؟ تو کہتا ہے پہلے آپ یہ طے کریں کہ آپ کو جو اطمینان نہیں رہا ظہور کے وجود کا وہ کس وجہ سے نہیں رہا. وجوہات بیان کریں، ان وجوہات کی روشنی میں ہر وجہ کے حوالے سے اس نے پھر الگ الگ سچویشن دی ہے. توجہ ہے حسنین رضا؟ اس نے کہا کہ تین صورتیں ہیں ہمارے پاس ظہور کے وجود میں شک کے بارے میں، ظہور کے وجود میں اطمینان نہ حاصل ہونے کی تین وجوہات ہیں. ان تین وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے جس کی بنا پہ ظہور کے وجود میں شک ہو جائے گا. پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ کو شک ہو جائے کہ شاید متکلم نے جب کلام کیا ہے تو وہاں کوئی قرینہ اس نے نصب کیا ہے مگر میں ملتفت نہیں ہوا. تھوڑا دور بیٹھا ہوں، کلام جلدی سے وہ بول گئے ہیں، ٹھیک، آواز کلیئر میرے پاس نہیں آ رہی تھی جس کی وجہ سے اس کی کلام جو ہے مکمل طور پہ سمجھنے سے میں قاصر رہا ہوں. جتنی سمجھی ہے اتنی سنی ہے اتنی سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن جتنی سنی ہے وہ سنی جو ہے تو اس کا جو جس معنی کی طرح میرا ذہن جا رہا ہے، ہو سکتا ہے احتمال یہاں آ رہا ہے کہ اس نے کوئی یہاں قرینہ استعمال کیا ہے، قرینے کے وجود کا مجھے احتمال پیدا ہو گیا ہے. تو قرینے کے وجود کا جیسے ہی آپ کے ذہن میں احتمال آئے گا تو قرینے کے وجود کا احتمال آتے ہی
تو وہ معنی جس معنی کی طرف آپ کے ذہن نے تبادر کیا ہے کلام کو سن کے، اس معنی کے اندر ظہور مشکوک ہو جائے گا کہ شاید اسی میں ظہور ہے، یعنی شاید یہی اس کی مراد ہے یا شاید کوئی اور مراد۔ تو قرینے کے احتمال نے اس معنی کو مشکوک بنا دیا ہے مراد ہونے کے حوالے سے جو معنی جس معنی کی طرف آپ کے ذہن نے تبادر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو قرینے کے احتمال کی صورت میں کیا ہو جائے گا؟ ظہور میں شک ہو جائے گا کہ کلام کا اسی معنی میں ظہور ہے یا کسی اور میں ظہور ہے۔ یہ ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کو قرینے کے وجود کا احتمال نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بھائی متکلم نے کلام کیا ہے اور کلام کے ساتھ اس نے یہ بات بھی کی ہے، جو دوسری بات پہلی بات کے ساتھ ملا کے متصلاً کی ہے، اس دوسری بات کے اندر شک ہو گیا ہے کہ یہ پہلی کلام کے لیے قرینہ ہے یا قرینہ نہیں ہے۔ پہلے وہاں قرینے کے وجود کا احتمال تھا، اب یہاں چیز موجود ہے، وجود میں احتمال نہیں، وجود کا پتہ ہے، لیکن اس کے قرینے ہونے کا احتمال ہے کہ پتہ نہیں شاید یہ قرینہ ہو۔ قرینہ ہونے کا احتمال الگ بات ہے، وجود کا احتمال اور بات ہے، دونوں کے درمیان فرق نوٹ کرنا ہے تم نے۔ وہاں پہلی صورت میں جو ہے اصلاً وہاں آپ تک کوئی کلام نہیں پہنچی، ذہن کو جو ہے گویا وہم ہو گیا ہے کہ شاید اس نے یہاں ایک بات کی ہے جو اس کی کلام کے لیے قرینہ ہو سکتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہاں معلوم ہے کہ اس نے فلاں کلام کیا ہے، ایک کلام کیا ہے، اس کے ساتھ متصلاً دوسری کلام کیا ہے، جو دوسری کلام کیا ہے یہ مجھ تک پہنچی ہے، میں نے سنا ہے اس کو۔ شاک اس میں آ گیا کہ شاید ہو سکتا ہے یہ کلام اس پہلے کے لیے قرینہ ہو۔ مثال سنو اس کی، اکرم العلماء والشعراء الا الفساق، علماء کا بھی اکرام کرو، شعراء کا بھی اکرام کرو، الا الفساق، فساق کا اکرام تم پہ واجب نہیں ہے۔ اب قانون یہ کہتا ہے کہ نزدیک والا جو ہے یعنی وہ تو پکی بات ہے مستثنی منہ ہے، یعنی شعراء کہ شعراء میں سے جو فساق ہے ان کا اکرام واجب، شعراء سے پہلے علماء ہے وہ بھی شامل ہے، عادل کو بھی فساق کو بھی۔ اب وہ جو الا الفساق والا استثناء ہے اس میں صلاحیت ہے جس طرح شعراء کو مقید کرنے کی، اس کے اندر صلاحیت ہے علماء کو بھی مقید کرنے کی۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ استثناء فقط شعراء کے لیے ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ دونوں کے لیے ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو شعراء کے لیے تو پکی بات ہے، شعراء کے لیے کنفرم ہے، جو متکلم کی مراد ہے شعراء کے لفظ سے وہ ہمیں پتا ہے کہ شعراء سے مراد اس کی عادل شعراء ہیں جن کے اکرام کا حکم دے رہا ہے، چونکہ آگے مستثنیٰ متصل لے کے آ گیا ہے، اس نے آ کے تعین کر دی مراد متکلم کی کہ شعراء سے مراد عادل شعراء ہے، لیکن وہی نفس القرینہ جس نے شعراء کو تعین مشخص کیا ہے، مراد شعراء سے متکلم کی مراد کو مشخص کیا ہے، وہی قرینہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے علماء کے لیے بھی۔ ٹھیک، اگر اس قرینے کو ہم لے لیتے ہیں تو مراد کیا ہو جائے گی؟ فقط عادل علماء کے اکرام کا حکم۔ اگر اس کو بطور قرینہ ہم تسلیم نہیں کرتے تو پھر عادل اور فاسق دونوں علماء اکرام کے حکم میں شامل ہو جائیں گے، تو اس کو آپ بطور قرینہ، اب اس کے قرینہ ہونے میں شک ہے، اس کے وجود میں شک نہیں، کلام موجود ہے لیکن شک ہے کہ یہ اس کے لیے قرینہ بن رہا ہے یا قرینہ نہیں بن رہا۔ اگر قرینہ بناتے ہیں تو مراد کچھ اور ہو جائے گی، قرینہ نہیں بناتے ہیں تو مراد کچھ اور ہو جائے گی، جبکہ پہلی صورت میں خود قرینے کے وجود میں ہی شک تھا کہ پتہ نہیں قرینہ موجود ہے یا موجود نہیں ہے، تو وجود میں شک کی وجہ سے مراد مشکوک ہو گئی ہے، ظہور مشکوک ہو گیا۔ بات سمجھ رہے ہو؟ دو صورتیں ہو گئی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ کو ظہور میں شک پڑا ہے، کس وجہ سے؟ توجہ فرمائیے، لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اس وضع میں شک کی وجہ سے وضع میں شک ہو گیا کہ پتہ نہیں اس معنی کے لیے وضع ہے یا کسی فلاں معنی کے لیے وضع ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ یا عرفی استعمالات جو ہوتے ہیں الفاظ کے، تو آپ نے دیکھا کبھی عرف عام کے لوگ اس معنی میں استعمال کر رہے ہیں، کبھی اس کو اس معنی میں استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک؟
تو آپ کو عرفی استعمال میں شک ہو گیا کہ اس وقت جو استعمال کیا متکلم نے تو کیا کون سا یہ معنی مراد لے رہا ہے یا وہ معنی مراد لے رہا ہے. تو استعمال عرفی جو ہے استعمال عرفی میں شک کی وجہ سے مراد میں ظہور میں شک ہو گیا ہے. یہ آخری دو صورتیں جو ہے اس نے ایک شمار کی ہیں، یعنی علم بالوضع میں شک کی وجہ سے یا استعمال میں شک کی وجہ سے ظہور میں شک ہو گیا ہے. تو ٹوٹل کتنی صورتیں ہو گئی آپ کے پاس؟ 3. قرینے کے وجود کا شک تھا جس کی وجہ سے ظہور میں شک ہو گیا ہے. چیز موجود تھی، اس کے قرینہ ہونے کا ہمیں شک پیدا ہو گیا کہ شاید یہ قرینہ ہے، تو بھی ظہور میں شک ہو گیا ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ آپ کو اس کی وضع کا جو ہے وضع میں شک ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ظہور مشکوک ہو گیا ہے، یا استعمال عرفی جو ہے اس لفظ کا اس استعمال عرفی میں شک ہو گیا ہے جس کی وجہ سے مراد متکلم کے اندر جو کلام کا ظہور ہوتا ہے وہ ظہور مشکوک ہو گیا ہے. 3 صورتیں ہیں آپ کے پاس کس کی؟ ظہور میں شک پیدا ہونے کی. اور ان 3 صورتوں میں مصنف نے حکم الگ الگ دیا ہے. پہلی صورت میں وہ کہتا ہے کہ جب قرینے کے وجود کا احتمال آپ کے ذہن میں پیدا ہوا اور قرینے کے وجود کے احتمال کی بنا پہ ظہور مشکوک ہوا ہے، تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ بھئی قرینے کے وجود کے شک سے، قرینے کے وجود کے احتمال سے، یعنی قرینے کا احتمال دے رہے ہیں، قرینے کے موجود ہونے کا احتمال دے رہے ہیں، اس سے جو ظہور میں شک پیدا ہوا ہے وہ شک اس ظہور کے وجود کے لیے منافی نہیں ہے. اس صورت میں ظہور حجت ہے. دوسری صورت کون سی ہے؟ جس میں چیز موجود ہے مگر اس کے قرینہ ہونے کا احتمال ہے. تو اس صورت میں مصنف کا قول یہ ہے کہ اس کو مجمل سمجھا جائے گا، کلام کو مجمل قرار دے دیا جائے گا. یعنی ظہور سے گر کے کس ڈگری میں آ جائے گی، کس رتبے میں آ جائے گی؟ اجمال کے رتبے میں آ جائے گی. وہ سارے معنی جو ہیں دونوں، یعنی ہو سکتا ہے کہ کلام جو ہے وہ متکلم کی مراد دونوں ہوں، عالم فاسق، عالم العادل اور عالم فاسق دونوں مراد ہوں، جیسے کہ یہ بھی احتمال ہے کہ فقط عادل ہوں. یہ مراد ہے، یہ مراد، دونوں مرادوں کا درجہ برابر ہو جائے گا. اس کو کلام کو مجمل قرار دیں گے، اور مجمل ہونے کی صورت میں ظہور ختم ہے. ظہور ختم ہے تو پھر حجیت حکم نہیں آئے گا. اور تیسری صورت جو ہے، یعنی یہاں توقف جاری کرے گا، اجمال ہو جائے گا. اور تیسری صورت جو ہے وہ وضع میں شک کی وجہ سے یا استعمال عرفی میں شک کی وجہ سے، اس صورت میں بھی وہ کہتا ہے کہ بھائی ظہور متحقق نہیں ہوگا اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ کلام حجت نہیں ہے. تو پہلی میں حجت ہے، دوسری میں اجمال ہے، تیسری میں حجت نہیں ہے. بالترتیب حجت ہے، اجمال ہے، اور تیسری میں حجت نہیں ہے. جہاں پہ قرینہ نہیں ہے وہاں پہ حجت ہے. ہاں، جو سب سے پہلی ہے. یہ اس نے 3 حکم دیے ہیں، لیکن بات جو ہے تم نے آگے پیچھے بہت جو ہے گھما پھرا دی ہے، جس کی وجہ سے نتیجہ دینے میں مجھے تھوڑا سا وہ پرابلم پیش آ گیا. میں کوشش کرتا ہوں کہ مصنف کی عبارت کا سہارا لوں اور کوشش نتیجے تک آپ کو لے چلوں. قد عرفتہ حجیت ظہور الکلام. آپ یہ بات پہلے جان چکے ہیں کہ کلام کا ظہور حجت ہے. کس حوالے سے حجت ہے؟ فی تعیین المراد، متکلم کی مراد کو معین کرنے میں. مرام یعنی مراد، متکلم کی جو مراد ہے اس مراد کو معین کرنے میں کلام کا ظہور کیا ہے؟ حجت ہے. فَإِنْ اُحْرِزَ بِالْقَطْعِ، اگر آپ کو اطمینان حاصل ہو، احرزا کا ترجمہ اطمینان سے کرنے لگا ہوں میں. اگر آپ کو احراز حاصل ہے یعنی اطمینان حاصل ہے، کس کا اطمینان حاصل ہے؟ ظہور کے وجود کا. ٹھیک ہے، اگر آپ کو ظہور کے وجود کا، احرزا کی ضمیر جو ہے وہ ظہور کی طرف جائے گی. آپ اگر احرزا یعنی مجہول کا صیغہ ہے، ظہور کا احراز ہے، کیا مطلب؟ آپ کو ظہور کے وجود کا اطمینان ہے، اور ظہور کے وجود کا اطمینان آپ کو حاصل ہوا ہے کیسے؟ بالقطع، کسی قطعی دلیل کے ذریعے. ٹھیک ہے جی. اچھا، بالقطع واحرز ان المفہوم منہ جزمن، اور آپ کو اطمینان ہے اس معنی کا الذی فہم منہ، جو اس کلام سے سمجھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. جزمن آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ فلاں معنی جو ہے اس سے سمجھا جا رہا ہے. بے حسب متفاہم اہل العرف، آپ کو ظہور کے وجود کا اطمینان اور کلام سے سمجھے جانے والے معنی کا اطمینان حاصل ہوا ہے بے حسب متفاہم اہل العرف،
कैसे आपको ज़हूर का इत्मीनान हासिल हुआ है? भाई इस हिसाब से जैसे उर्फ के लोग कलाम करते हैं, जैसे उनको होता है आपको भी हो रहा है। ठीक, हुआ हाजा, अगर यही है हुआ हाजा यानी यही माना जो जिसमें वो ज़हूर रखता है, यही माना जो समझ जिसमें वो ज़हूर रखता है वही माना समझा जा रहा है, फला कलामा, तो इस ज़हूर के इत्मीनान की सूरत में कोई कलाम और बहस नहीं है। मतलब यह है कि उस वक़्त ज़हूर का जब वजूद का इत्मीनान है आपको, तो उसके हुज्जत होने में कोई कलाम नहीं है। वइल्ला, इल्ला का मुकाबला है इन उहरज़ा पर, यानी व इन लम युहरज़, अगर आपको ज़हूर के वजूद का इत्मीनान हासिल नहीं हो रहा, जब इत्मीनान हासिल नहीं हो रहा आपको, तो फिर वो इत्मीनान जो हासिल नहीं हो रहा उसकी वजह या तो ये होगी या ये होगी या ये होगी। ठीक है। फ़इन काना की ज़मीर फिर उस अदम इत्मीनान की तरफ जा रही है। वो जो आपको अदम इहराज और अदम इत्मीनान हासिल हो रहा है उस करीने के वजूद में, ले अजले, इस वजह से आपको इत्मीनान अदम इत्मीनान है, ले अजले इहतिमाल वजूद करीनातन, कि आपको इहतिमाल पैदा हो गया कि शायद यहाँ कोई करीना मौजूद है। करीने के मौजूद होने का इहतिमाल पैदा हो गया आपके ज़हन में, जिसकी वजह से ज़हूर के वजूद में आपको क्या हो गया है, इत्मीनान हासिल नहीं हुआ। तो ऐसी सूरत में फला खिलाफा, इख्तिलाफ नहीं है, बहस नहीं है, किस बात में, फी अन्नल असला अदमुहा, कि असल क्या जारी करेंगे, अदमुहा, अदम करीना जारी करेंगे, यानी हुज्जत मान लेंगे और ज़हूर मानेंगे। करीने, आपको करीने के वजूद में शक है कि करीना मौजूद है या करीना मौजूद नहीं है, तो असल ये है कि भाई करीना मौजूद नहीं है। जब करीने के मौजूद ना होने की सालत आ जाएगी तो आपके पास फिर ज़हूर पूरा हो जाएगा दोबारा। वो जो इब्तदाई तौर पे थोड़ा आपको शुबह शक हुआ है वो ज़ायल हो जाएगा, आसान ज़हूर दोबारा क्या हो जाएगा, बरकरार हो जाएगा या वापस भरपूर हो जाएगा, अपनी जगह पे कायम हो जाएगा। वाज़ेह हो रही बात। लकिन्ना ज़ाहिरा, अब लकिन्ना ज़ाहिर से थोड़ा एक प्रोसेस है गुफ्तगू के अंदर, ये ज़रा तवज्जो फरमा लिए। मुसन्निफ और शेख अल अंसारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये नतीजा एक ही दिया है, लेकिन तरीका रास्ता दोनों का अलग अलग है। अब तवज्जो फरमाइए। शेख अल अंसारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर आपको कलाम के साथ किसी करीने के मौजूद होने का शक हो जाएगा कि शायद यहाँ कोई करीना मौजूद है, ठीक, तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, वो कलाम के सियाक और सबाक में करीने के वजूद की पड़ताल करेंगे। इसे कहते हैं फहस। मिल जाता है तो फैसला उसी के मुताबिक करेंगे, नहीं मिलता है तो इसे कहते हैं यास। तो जो है मिल जाता है तो फैसला, फैस का मरला समझ में आ गया ना। फैस के बाद जो है आपको या तो करीना मिल गया तो मिलने की सूरत में फैसला करीने के मुताबिक होगा, ना मिलने की सूरत में क्या हो जाएगा, यास। किस बात से, करीना ना मिलने का यास, ठीक है ना। करीने का ना मिलने के यास के बाद पलट के वापस आ जाएंगे, क्या करेंगे, इसालत अदमुल करीना जारी करेंगे। इसालत अदमुल करीना क्यों जारी करेंगे, वो जो आप के जहन में इहतिमाल था करीने के वजूद का, उस इहतिमाल की नफी करने के लिए, करीने के वजूद का जो इहतिमाल है उस इहतिमाल की नफी करने के लिए क्या जारी करेंगे, इसालत अदमुल करीना। इसालत अदमुल करीना से तमस्सुक करके क्या फैसला जारी करेंगे कि यहाँ करीना मौजूद नहीं है। करीना मौजूद ना होने के बाद फिर जो है वो तमस्सुक करेंगे इसालत ज़हूर से। इसालत ज़हूर से तमस्सुक का मतलब यह है कि ज़हूर अपनी जगह पे कायम हो जाएगा। प्रोसेस समझ में आ गया ना जी। मुसन्निफ साहब कहते हैं कि भाई साहब रुके, करीने के वजूद के लिए आप सियाक और सबाक में पड़ताल करें, पड़ताल के बाद फिर यास के बाद इसालत अदमुल करीना जारी करें। इसालत अदमुल करीना ने मैदान क्लियर किया है, फिर इसालत ज़हूर से तमस्सुक करके ज़हूर को आप साबित करें। इस लंबे चौड़े प्रोसेस की जरूरत नहीं है। क्यों, रुको, वो कहता है जो इसालत ज़हूर है वो खुद नफी कर देगी डायरेक्टली, किसकी, करीने के वजूद का जो इस्तेमाल है उसे इस्तेमाल की। वो इसालतुल ज़हूर जो सबसे आखिर में तुमने जारी की है वो डायरेक्टली खुद नफी करती है। क्यों, इसलिए कि इसालत ज़हूर मुनाफी है वजूद करीने की, इस्तेमाल करीना की, ठीक है। क्यों,
اس لیے کہ ظہور پہلے آئے، ظہور کا رتبہ پہلے آئے، کرینے کا رتبہ اسے متاخر ہے، ٹھیک ہے نا؟ متصل ہو تو وہ منعقد نہیں ہونا چاہتا، منفصل ہو تو منعقد ہونے کے بعد آ کے اس کو وہ تبدیل کرتا ہے. یاد ہے کرینہ منفصلہ متصلہ میں یہ بات اس نے کہی تھی. کرینہ متصلہ جو ہے چونکہ وہ کلام کے اندر متصل ہوتا ہے تو ظہور پھر اس سے متاخر ہو جاتا ہے اور اس کی روشنی میں متحقق ہوتا ہے. اگر کرینہ منفصل ہو تو ظہور متحقق ہو جاتا ہے. متحقق ہونے کے بعد جب پھر وہ آئے گا کلام کے ساتھ اس کو ملائیں گے تو پھر ظہور جو ہے پہلے سے انصراف کر کے دوسرے معنی کی طرف وہ چلا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کرینے کا رتبہ متاخر ہے کس سے؟ ظہور سے. تو ظہور کے مرتبے میں ایک اصل موجود ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اصالت ظہور. وہ خود نفی کرتی ہے. کس کی نفی کرتی ہے؟ وہ جو ذہن میں آپ کے احتمال پیدا ہوا ہے نا کرینے کے وجود کا، اس احتمال کی وہ نفی کرتی ہے. جب وہ خود نفی کرے گی تو دو کام دے گی آپ کو اصالت ظہور، کرینے کے احتمال کی نفی اور ظہور کے اطمینان کا. ٹھیک ہے؟ یہ جس پروسیس سے آپ درمیان سے گزر کے گئے ہو واپس پلٹ کے، اس پروسیس سے گزرنے کی احتیاج نہیں ہے. لیکن ظاہر یہ ہے کہ انہو معہو، انہو اور معہو کون ہے؟ انہو یعنی وہ ظہور، معہو یعنی ما احتمال کرینہ، ما احتمال. وہ ظہور جو ہے ما احتمال کرینہ، کرینے کے احتمال کی صورت میں یبنا بنا رکھی جائے گی علل معنی، اس معنی کے اوپر الذی جو معنی ہوتا ہے مراد ہوتا ہے لو لاہا، اگر وہ کرینہ موجود نہ ہو تو کان لفظ ظاہراً فی ہے، لفظ کا اسی میں ہی ظہور ہوتا ہے. یعنی ہم کلام کی اس معنی میں بنا رکھیں گے جس معنی میں کلام کا ظہور ہوتا ہے اس وقت جس وقت کوئی اس ظہور کو پھیرنے والا کرینہ ساتھ موجود نہیں ہوتا، اسی ہی معنی میں ہم اس بنا رکھ دیں گے. ہم کہیں گے کہ وہی معنی ہی متکلم کی مراد ہے. کون سا معنی؟ جو معنی کلام سے اس وقت سمجھا جاتا ہے جس وقت کلام کے ساتھ کرینہ نہ ہو. ہاں جی، ابتدان یعنی ابتدان جس میں کلام کا ظہور ہوتا ہے. ابتدان کا لفظ سمجھ گئے ہو؟ ابتدان یعنی کرینہ نہ ہونے سے ابتداءً جس وقت کلام کرتا ہے متکلم تو کلام کرتے ہی کلام جس معنی میں ظہور رکھتی ہے اسی میں ہی اس کے ظہور کو جو ہے مان لیں گے. لا انہو، نہ کہ یہ یبنا علیہ، اس ظاہری معنی کے اوپر ہم بنا رکھیں گے بعد البناء علی عدمہا، پہلے بنا رکھیں گے عدم کرینہ کی، عدم کرینہ کی بنا رکھنے کے بعد پھر بنا رکھیں گے اصالت ظہور کی. ایسا نہیں ہے. کمال آیا فا جیسے کہ آپ سمجھ رہے ہیں. فافا میں سے نقطے کو ذرا غور سے سن لیں.